السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود بٹی اور یو کے میں جو انرجی کے مسائل ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کروا دیتا ہوں ان کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے یوٹیلیٹیز ایکسپرٹ کے سی ای او ہیں اور انرجی کے یہ برطانیہ کے معتبر انرجی کنسلٹنٹ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں راجہ اعجاز محمود صاحب۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ریاض صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو انرجی کے مسائل ہیں یو کے میں ان کو آپ کس طرح سم اپ کریں گے؟ بٹی صاحب، انفارچونیٹ جب سے یہ کووڈ ہوا ہے تو سب سے بڑی پرابلم اس وقت تو بزنسز کو آ رہی ہے وہ ون جو ہے بزنسز کے جو رینٹس ہیں وہ، سیکنڈ ان کے بزنس ریٹ جو گورنمنٹ نے 1 سال کے لیے ویو کر دیے تھے، لیکن انفارچونیٹ بدقسمتی سے جو اس وقت جو پہلی بات تو بزنسز بہت جیسے ریسٹورنٹ ہیں وہ بند ہیں، اس کے علاوہ سرٹن ادر بزنسز جو وہ بہت زیادہ بند ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو انرجیز کمپنیز ہیں، چاہے ریزیڈینشیل بزنس ہے، ریزیڈینشیل کسٹمر ہیں، چاہے بزنس کسٹمر ہیں، ان کے ساتھ کمپنیز فلی سپورٹ نہیں کر رہی۔ اگزامپل کے طور پہ کوئی کسٹمر ہے، اس کو ابھی جو کچھ ایسی بھی بزنسز ہیں جیسے آفیسز تھے یا دوسرے تھے، تو اونرشپ چینج ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو بھی سپلائر ہے، جب ہم ان کو کلائنٹ کانٹریکٹ بھیجتے ہیں تو وہ اس کو کریڈٹ فیل کر کے تو وہ کسٹمر کو ریجیکٹ کیے جا رہی ہیں۔ سرٹن جسٹ کسٹمر کے ساتھ اتنی کم آپشن ہے شاپ اراؤنڈ کرنے کی یا دوسرے سپلائر کے پاس جانے کی، کیونکہ اگزامپل کے طور پہ ایک کسٹمر کمپنی اے کے ساتھ ہے اور وہ ہائی ریٹ دے رہے ہیں، تو ہم اس کو جو دوسرا سپلائر بی ہے ہم اس کے پاس بھیج رہے ہیں، لیکن وہ جو بی ہے وہ اس کی کریڈٹ چیک کرے گا اور وہ اس کو ریجیکٹ کر کے واپس ہمیں بھیج دے گا، کیونکہ یہ کسٹمر جو ہے اس کی کریڈٹ سکور لو ہے۔ اب بزنس ہی نہیں ہے تو کریڈٹ سکور تو لو ہونی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگزامپل کے طور پہ 3 سے آپ دیکھیے گا کہ انرجی پرائسز جمپ اپ کرنے والی ہیں، اور جو میں رانگ ہو سکتا ہوں، اپینین یہ ہے کہ جو بزنسز بیڈ ڈیٹ کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، انہوں نے بیڈ ڈیٹ کی بند ہوئی کا جو بل ویو کرنے ہیں، ان ادر ورڈ وہ انہوں نے ایگزسٹنگ کسٹمر سے کلیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ڈیمانڈ آپ کی کم ہے تو پرائسز ریڈیوس ہونی چاہیے، لیکن آپ کی ڈیمانڈ بھی کم ہوئی ہے اور پھر بھی آپ پرائسز اوپر کرتے جا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ فیئر فار دا بزنسز اینڈ دیٹس آلسو ناٹ فیئر ود ریزیڈینشیل کسٹمرز از ویل۔ تو اعجاز صاحب، یہ جو مسائل ہیں انرجی کے، یہ ڈیول انرجی صارفین کو ہیں، فار ایگزامپل الیکٹرسٹی یا گیس، یا اسپیسیفک ایک پورشن کے لیے ہے یہ؟ نہیں، یہ اور سبھی کے لیے یہ پرابلم ہوگی، چاہے وہ ریزیڈینشیل کسٹمر ہے، ڈیول فیل دے رہا ہے رادر دین کہ جسٹ ون انرجی، کہ اگر یو کے میں ایسے بھی جیسے بزنسز ہیں اور ریزیڈینشیل ہے جہاں گیس نہیں ہوتا، وہاں پہ پیورلی الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جتنی بھی یو کے میں نیو ڈیولپمنٹ بن رہی ہے اس میں گیس نہیں ہے، الیکٹریسٹی ہے، تو چاہے وہ سنگل فیول لے رہے ہیں چاہے ڈبل فیول لے رہے ہیں، دونوں کے لیے یہی پرابلم ہے کہ جب ہول سیل مارکیٹ پہ پرائسز اوپر جاتی ہیں اس وقت عام آدمی کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ تو برطانیہ میں یہ سسٹم ہے کہ بندے نے ڈائریکٹ ڈیبل لگایا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو ہونے والا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اس کو کیسے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا سلوشن ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ وہ ایکسپینسو دے رہا ہے یا مارکیٹ کے لحاظ سے چیپر اس کو ریٹ مل رہا ہے؟ یو کے میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے بٹی صاحب کہ 75% to 80% لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے انرجی کانٹریکٹ کب رینیو ہونے ہیں اور کب ایکسپائر ہوتے ہیں، اور کمپنیز جو ہیں وہ سائلنٹلی ایک لیٹر لکھ کے
اپنی ذمہ داری نبھا دیتی ہیں جی کہ آپ کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، لیکن ایز سن وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہوتا ہے اس سے اگلے دن سے آپ کی جو انرجی پرائسز ہیں وہ بہت ہائی پرائس پہ اس کو آؤٹ آف کانٹریکٹ ریٹ کر کے یا اس کا نام دے کے ان کے بل جو ہے نا وہ ہائی کر دیتے ہیں. ابھی کی سچویشن پہ جن لوگوں نے سمارٹ میٹر نہیں لگوائے ہوئے، چاہے ان کے گھر ہیں چاہے بزنس ہے، ان کو میں جو میرے اپنے کلائنٹس ہیں ان کو میں فون کر کے ان کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ اپنے الیکٹریسٹی اور گیس میٹر ریڈنگ کر کے تو آپ انرجی سپلائر کو بھیجیں، کیونکہ میرے ایسے کسٹمر ہیں جن کو ایسٹیمیٹڈ 10,000 پاؤنڈ کا اس کا بل آ گیا، 8,000 پاؤنڈ کا بل آ گیا، 9,000 کا آ رہا ہے، اور بڑے بڑے ہائی بھی جو کنسمپشن والے ہیں ان کو یوز ہے، کیونکہ کمپنی نے تو ڈائریکٹ ڈیبٹ لگا ہوا ہے، انہوں نے آپ کے بینک سے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے ہیں. سو یہ کسٹمر کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ میٹر ریڈنگ کرے، اور اپنے انرجی سپلائر چاہے اس کا بزنس ہے چاہے اس کا گھر ہے ان کو فون کر کے انلیس ان کے پاس سمارٹ میٹر نہیں ہے تو وہ میٹر ریڈنگ دے کے اپنے بل ایکوریٹ کروائیں. تو یہاں پہ تو برطانیہ میں کنزیومر ایکٹ موجود ہے، اگر اس سیناریو میں بات کی جائے کہ وہ ریٹ زیادہ چارج کر رہے ہیں تو کیا ایسی آپشن کوئی اویلیبل ہے کہ کنزیومر اس کو فائٹ کر کے جو اوور بلنگ کی ہو وہ واپس لے سکتا ہے؟ جہاں تک کانٹریکٹ ہے اس پہ وہ نہیں کر سکتا. ایون جو انرجی ابرٹسمین کے پاس بھی جائیں گے نا تو سپلائر کے پاس ایک پروف ہوگا کہ ہم نے کسٹمر کو لیٹر لکھا تھا، کسٹمر نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا، تو اس بنا پہ وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو وہ ریٹ دینا پڑتا ہے. ہاں، گڈ ول پہ کوئی سپلائر ہے جو ایسے آپ کو چلو 1 مہینے کا وہ کہے کہ وہ چیپر تھوڑا سا ریٹ لگا کے تو آپ کو آفر کر دے. ادروائز when you are out of contract you have to pay out of contract rate which one extremely high. لیکن یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے کہ یو کے میں کسٹمر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سپلائر کو اگر بل بڑا ہے تو اس ہائر آ گیا تو اس کی ریڈنگ دے، اور اگر وہ آؤٹ آف کانٹریکٹ ہے تو اپنے بلز کو چیک کرے اور چیک کر کے شاپ اراؤنڈ کرے. جیسے میں یو کے کی ایوری سنگل سپلائر کے لیے کام کر رہا ہوں، اور موسٹلی میں جیسے ایگزامپل کے طور پہ جو بزنسز ہیں ان کے بڈز لے کے میں ٹینڈر پہ جاتا ہوں جہاں پہ میں ساری کمپنی سے پرائسز چیک کر کے دین آئی آفر دیم دا چیپسٹ ریٹ. اور یہی میری کمپنی پچھلے 20 سال سے یو کے میں کر رہی ہے. لیکن دیکھا یہاں پہ یہی گیا ہے کہ جب کوئی کسٹمر کنزیومر کسی بھی آن لائن کمپیریزن جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ کمپلیکیٹڈ انفارمیشن ہے، جیسے کہ کلو واٹ بجلی کا ہے یا اس طرح کا وہ ریڈنگز آپ سے مانگتے ہیں، جس سے جو عام کنزیومر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے وہ چیک ہی نہیں کر پاتا کہ وہ زیادہ دے رہا ہے بل یا کم دے رہا ہے. تو آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح ایزی وے سے وہ اس عمل سے گزر کے ایک آسان جو چیپر ٹیرف مارکیٹ میں ہے وہ حاصل کر سکیں؟ اس میں حیران ہوں آپ کے اس کوشچن سے، کیونکہ اس امیزنگ کوشچن. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ جو آن لائن بزنس ہے، جو نیو جنریشن ہے وہ ماسٹرز ہیں. ان کو بچوں کے سامنے آپ بل رکھیں، جو آپ کے بچے ہیں they will know all the answers کہ آپ نے کتنی کلو واٹ یوز کی ہے، آپ کی کتنی کنسمپشن ہے، اور آپ کوارٹرلی آپ کا بل کتنا آ رہا ہے. یہ ادروائز ایک لحاظ سے وہ سمپل اس لیے کیونکہ آپ جب اپنے اپنی گاڑی کی انشورنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ رینیول جب آتا ہے تو آپ اس میں کوسچن ریٹ فل کرتے ہیں. اسی طرح انرجی میں آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سال میں یا مہینے میں کتنی کنسمپشن یوز ہوئی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں وہ نئی کمپنیز جو اگزامپل اس کو سال میں 50 پاؤنڈ سستی آفر کر رہے ہیں، 20 پاؤنڈ آفر کر رہے ہیں. میں نیو کمپنیز بھی اپنے جو میرے بزنس کلائنٹ ہیں ان کو کبھی بھی نہیں آفر کرتا، کیونکہ نئی انرجی کمپنیز کی وجہ سے لاٹ آف کسٹمر اس وقت پرابلم میں آئے ہوئے.
तो इधर यूके में जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है एक कंज्यूमर का या एक बिजनेस का, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है नॉर्मली? 1 साल से लेके 5 साल तक। तो उसमें कोई अगर कोई लेंथी जैसे कोई 5 ईयर के लिए जाता है तो उसमें क्या बेनिफिट है और 1 साल वाले के लिए क्या बेनिफिट होते हैं? मैं ऑलवेज आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। उसकी मेन वजह भट्टी साहब ये है कि आप पीस ऑफ माइंड हो जाते हो, क्योंकि कंपनीज प्राइसेस जो हैं वो कम करने का नाम ही नहीं लेती। जब वो कम करती हैं तो चलो 2% 3% कम कर लिया, लेकिन जब इंक्रीज करती हैं तो वो 15 to 20% ईयरली वो प्राइसेस ऊपर करती हैं। एक कंपनीज ने ये भी काम किया हुआ है कि वो थोड़ा थोड़ा मंथली बेस पे प्राइसेस चेंज करती रहती हैं, राइज करती रहती हैं, तो कस्टमर को पता नहीं चलता। लेकिन मुझे आज भी याद है कि एक पीरियड था जहां पे मैं बिजनेस कस्टमर को अप टू 5 pence पर यूनिट दे रहा था। आज वही पर यूनिट जो है ऑलमोस्ट 15 pence पर किलोवाट लंदन के एरिया में हो गई है, इवन जहां पे भी है कि प्राइसेस हैज गॉन वेरी हाई। हमारे जो इनोसेंट कस्टमर हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है एनर्जी का, वो कहते हैं जी कि अभी हर चीज डाउन है, बिजनेस डाउन है, तो एनर्जी प्राइसेस भी डाउन होंगी। I'm सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि आगे आपकी एनर्जी प्राइसेस किस तरह शूट अप करेंगे। तो यहाँ पे तो तो क्रेडिट। जी जी, बताएं। तो आपको चाहिए कि आप लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप सेफ रहेंगे। मैं अपने घर का जो मिनिमम रेजिडेंशियल में वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं 3 साल का करता हूँ। एक तो मेरे पास पे प्लान होता है, मुझे पता है कि ये मेरा यूनिट रेट, ये स्टैंडिंग चार्ज 3 साल का रहेगा, ठीक है। एक और ये बात, जो बड़े सप्लायर हैं वो जब फिक्स प्राइस देते हैं, वो फिक्स प्राइस पे उस पीरियड के साथ वो ऑफर भी 3 साल की एग्जाम्पल आपने किया तो ऑफर करेंगे। लेकिन कुछ नई कंपनी में टर्म एंड कंडीशन है कि जब भी होलसेल प्राइस ऊपर जाती है ऊपर करते हैं, नीचे आती है नीचे करते हैं, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को या उस सप्लायर को बिलीव नहीं करता। तो यहाँ पे यूके में तो मुख्तलिफ किस्म की टर्म भी यूज़ हो रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है। तो इसके बारे में जो एक आम सारफ है उसको आप क्या बताएंगे कि ये एनर्जी की कौन सी किस्म है और कौन सी किस्म लेनी चाहिए? हमेशा प्रमोट तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी करता हूँ, लेकिन प्राइसेस के लिहाज से आपको जो प्रोडक्ट सूटेबल होती है आपकी बिजनेस के, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो वेरी हाई कंजम्पशन करते हैं, तो उनके लिए बात वो कंपनी किस तरह से जनरेट कर रही है उनको वो मैटर नहीं करता। उनको जो चीपेस्ट रेट है वो मैटर करता है कि उनको चीप यूनिट रेट मिलना चाहिए और बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आई बी ऑनेस्ट विद यू, पीपल गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन also people just want to get the best tariff as best they can rather than के किस सोर्सेस से। अभी जैसे ईडीएफ एनर्जी जो कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, वो चाइना के साथ मिलके मेरा ख्याल है 2 पावर प्लांट बना रही है, पे काम हो रहा है इस वक्त। स्पेशली समर सेट का तो मुझे पता है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कंपनीज अपने अपनी तरह से जैसे उनको बेस्ट ऑप्शन मिलती है जिस तरह से, उस पे काम करके वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इन यूके का सबसे हाई जो है परसेंटेज वो गैस इंपोर्ट यूरोप से हो रहा है और रशिया से हो रहा है। तो या सब यहाँ पे तो काफ़ी स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं कि जो सेल्स पर्सन होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, वो आपके डोर स्टेप पे आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और पता भी नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि नहीं हुआ होता। इस तरह की इतलात आपके पास हैं और इससे बचने के लिए क्या कंज्यूमर को एहतियाती तदबीर करनी चाहिए कि वो एक प्रॉपर वे से कॉन्ट्रैक्ट ले सके? जी, ये स्कैम पहले बहुत ज्यादा था, वेरी हाई लेवल पे था। डोर टू डोर रेजिडेंशियल ब्रोकर आते थे आपकी रेजिडेंट पे और उस वक्त वो बहुत स्कैम कर रहे थे। अब पिछले फ्यू ईयर से यूके जो एनर्जी बर्ड्समैन रेगुलेटर हैं, उन्होंने एनर्जी की डोर टू डोर जो सेल है वो बहुत कम कर दिया और उसमें अभी मोस्टली जो आपके पास आएंगे
وہ کسی نہ کسی انرجی کے امپلوئے آئیں گے کہ کوئی بروکر ایز اے ٹی پی آئی تھرڈ پارٹی کے بروکرز نہیں ہوتے. بزنس میں سب سے بڑی پرابلم بہت بڑے اسکیم ہو رہے ہیں, 100% اسکیم ہو رہے ہیں انفارچونیٹ, کیونکہ یو کے کی جو انرجیز کمپنیز ہیں انہوں نے ٹی پی آئی ایگریمنٹ, تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ دیے ہوئے ہیں فورنر کنٹریز میں, اسپیشلی پاکستان میں فیصل آباد سے بہت زیادہ کالیاں آ رہی ہیں, اور انڈیا سے بھی اور دوسرے سٹی سے بھی اور دوسری کنٹری سے بھی لوگوں کو بزنس میں کالز آ رہی ہیں, اور وہ اس طرح خواب دکھاتے ہیں ان کو فون پہ کہ سمجھتے ہیں کہ بزنس میں سمجھتا ہے کہ اس کا انرجی فری ہو رہا ہے. پہلی بات یہ بالکل 100% ٹرو ہے کہ اسکیم ہے, لیکن تو یہ آپ اس بروکر کے اسپیسیفکلی بزنس والوں کو کال آتی ہیں کہ پرسنل یوزر جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی یہ کالز آتی ہیں؟ موسٹلی یہ بزنس کو ہی کسٹمر بروکر کال کرتے ہیں, اور وہ کال بھی ایسے اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ ان کی اتنی اچھی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ایز اے سپلائر بن کے آپ سے کال کر رہے ہیں, لیکن 90% سپلائر آپ کو کال نہیں کرتا. 90% آپ کو جو کال آتی ہے وہ بروکرز کی آتی ہے. میں کسٹمر کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی یہ تمہیں کوئری ہو, جو میرے کلائنٹس ہیں وہ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ادروائز میں ہر بزنس کسٹمر کو یا یو کے کسٹمر کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی یوٹیلٹی کا آپ کو اگر ضرورت ہے, یا آپ کو کسی اپنے بینک کی کوئری ہے, آپ کسی کو کوئی فون کرے تو آپ اس کو ڈیٹیل نہ دیں, اپنی بینک سٹیٹمنٹ اٹھائیں, اپنا یوٹیلٹی بل اٹھائیں, اپنا جو بھی جس کمپنی کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو ہے آپ خود اس نمبر پہ کال کریں, کیونکہ ہر کمپنی نے آپ کو نمبر دیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا اکاؤنٹ نمبر اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ اپنا بل اٹھا کے آپ اپنے سپلائر کو خود کال کریں اور ان سے ڈسکس کریں. اگر آپ کو کال کرے, میں کبھی بھی کوئی بھی انفارمیشن فون پہ نہیں دیتا, ڈزنٹ میٹر وہ جینون بینک بھی ہو, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ کال کہاں سے آ رہی ہے. سو واٹ آئی ڈو, آئی ٹیک مائی بلس, جو بھی یوٹیلٹی کا ہے, بینک کا ہے, میں ان کو کال کر کے تو میں خود انفارمیشن لے لیتا ہوں, یا ان سے انفارمیشن لے لیتا ہوں کہ آپ نے کال کی ہے, کیوں کال کی ہے. تو جہاں صاحب یہاں پہ تو کریڈٹ ریفرنس ایجنسیز بھی ہیں, تو ان کانٹریکٹ لینے کے لیے یہ جو کریڈٹ سکور ہے کتنا ضروری ہے, یا صرف یہ بزنس کسٹمر کے لیے ہی موسٹلی اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں سر, یو کے میں ایک ہی چیز موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, چاہے ریزیڈینشل ہے چاہے کمرشل ہے, آپ کی کریڈٹ ہسٹری. کریڈٹ ہسٹری اگر ہے, آپ لون بھی لے سکتے ہیں, مورگیج بھی لے سکتے ہیں, گاڑی کے لون بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی کریڈٹ چیک جو ہسٹری ہے وہ ویک ہے تو اس پہ وہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی کسٹمر کو, بلکہ وہ کسٹمر کو ابیوز کرے گی. ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ کی بزنس کی کریڈٹ جو ہسٹری ہے وہ بیڈ ہے, تو آپ کا جو سپلائر ہے, پہلی بات ہے وہ ہی آپ کو جو ایگزسٹنگ ہے وہ آپ کو کانٹریکٹ رینیو کرنے پہ وہ ہائی ریٹ آپ سے چارج کرے گا. آپ کی آپشن 2, جو آپشن سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ کسی اور کمپنی کے پاس جا کے ان سے پرائسز لیں, ان سے کوٹیشن لیں, ان سے کانٹریکٹ ایگری کریں, تو وہ آپ کے لیے بالکل ختم ہو جائے گی. تو بزنس کو میں یہ ضرور کہوں گا, کیونکہ بہت سارے بزنس مین بھی یو کے میں انرجیز کمپنیز کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, کہ آپ جتنا آنیسٹی سے آپ اپنا بزنس کرو گے, ٹرسٹ میں اتنے آپ سکسیسفل ہو گے. مجھے 20 ایئرس ہو گئے ایسے انرجی میں, تو میں آج بھی اپنا جو کلائنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہوں, میں پیپر کانٹریکٹ کرتا ہوں. 95% میرا پیپر کانٹریکٹ ہوتا ہے, کہ جو بھی ہوتی ہے, چاہے ٹیرفس ہیں, لینتھ آف کانٹریکٹس ہیں, وہ میں ریٹن آن دا کانٹریکٹ دیتا ہوں, رادر دین کہ میں فون کو آپ کو کچھ دوں, لیکن جب بل آ جائے اس کو ہم وربل کانٹریکٹ کہتے ہیں. لیکن اس پہ جو کال سینٹر ہیں وہ پرائسز میں ایڈٹ کر کے, کہ پہلے انہوں نے کچھ اور دکھائی ہوتی ہے, بتائی ہوتی ہے کسٹمر کو, لیکن جب بل آتا ہے تو اس پہ اور آئی ہوتی ہے. پھر وہ کسٹمر کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے اتنے پروفیشنل سے ان چیزوں پہ کام کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر بے بس ہو جاتا ہے. اعجاز صاحب, یوٹیلٹیز ایکسپرٹ, آپ اس کے سی ای او ہیں, یہ بیسیکلی کرتی کیا ہے اور کیا اس کی رسپانسبلٹی ہے, کسٹمر کو کیسے یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میری کوئی فیس نہیں ہوتی,
یہ کمپلیٹلی جو بھی ہمیں کمیشن ملتا ہے وہ سپلائر دیتا ہے. میں نے یہ جاب ریزیڈینشل سے سٹارٹ کی تھی جب تقریباً 20 سال پہلے. اس وقت ریزیڈینشل ہوا تھا انرجی مارکیٹ میں, تو میں نے 6 مہینے کام کیا تھا. اس کے بعد میں بزنس ٹو ایس ایم ای میں بزنس ٹو بزنس میں چلا گیا تھا. میری کمپنی کا یہی شروع سے یہی کام ہے کہ شاپ اراؤنڈ کرنا کسٹمر کے لیے, بیکاز میں کسٹمر کے لیے کام کر رہا ہوں, میں کسی سپلائر کا امپلائی ہو کے کام نہیں کر رہا. تو جو بیسٹ پروڈکٹ ہوگی مارکیٹ میں, ریٹرن پروڈکٹ میں آپ کو لے کے, اور میں نے آپ کو پیس آف مائنڈ سروس بھی دینی ہوتی ہے کہ ایون جب میں اپروڈز ہوتا ہوں, ہالیڈیز پہ ہوتا ہوں, ایون یہ پورے جو یہ کووڈ چل رہا ہے اس کے درمیان میرے کسٹمر مجھے دن کو کال کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں, آؤٹ آف آورز کال کرتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ ان کی جو بھی ایشو ہے ان کو سولو کر رہا ہوتا ہوں. So best prices in the market and best service in the field as well as on the phone. یا صاحب لاسٹ میں آپ کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں جو یو کے صارفین ہیں, اسپیشلی جو ایشین کمیونٹی ہے ان کو؟ میرے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ پلیز آپ اپنی اس وقت جو کانٹریکٹس ہیں ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کو ایز سون پاسبل جو ہے ان کو رینیو کریں, لانگر پیریڈ پہ کریں, اور اپنے سپلائرز کے ساتھ شاپ اراؤنڈ کریں. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں. اسٹے ہوم, سیف لائف. تھینک یو. ناظرین, اس پروگرام کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اسی سلسلے میں ثانیوں کی بھرپور جیسا کہ اب آپ چلتا ٹی وی کے طرفات کے پاس موجود ہیں, ان سے السلام علیکم. چلتا ٹی وی پروڈکشن کی چلتا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید. یہ سب ہم چلتا ٹی وی کی جانب سے انم چلتا ٹی وی سے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اسٹار صاحبہ ہیں جو واچنگ چلتا ٹی وی.